میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اتنا بڑا دعوت کا کام جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں چلا رہے اور نہ جانے کتنا لمبا چوڑا میدان ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اللہ نے اس بات کو پہنچایا۔ ایک صاحب افریقہ گئے تھے اپنے کام سے، عالم تھے، واپسی میں نماز کا وقت ہوا تو ایک دیہات کی مسجد میں ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو رہے؟ بولے تعلیم ہوگی۔ کس کی؟ بولے فضائل کی۔ کہ سبحان اللہ، تبلیغ کی برکت افریقہ کے دیہات تک پہنچ چکی ہے، اور نہ جانے دنیا کے کتنے گھرانوں میں تعلیم زندہ ہوئی، نہ جانے کتنے گھرانوں میں ماں بہنوں میں نماز کی فکر اور دین کی فکر پیدا ہوئی، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی زندگی کو خیر کی طرف پلٹا کھلایا۔ افریقہ کے جنگل میں، یورپ کے شہروں میں، ہمارے ہندوستان کی بستیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں جزائر میں اور دیہاتوں میں اور ویران علاقوں میں اللہ کی بات پہنچی۔ یہ سب فکروں کی برکت ہے۔ ایک آدمی کی فکر، ایک آدمی کی بے چینی، ایک آدمی کا درد اور ایک آدمی کی گڑھن، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ ہر آدمی اس وقت بے چین، نہ جانے کون کون مارا پھر رہا، کوئی بستر لے کے ادھر کوئی ادھر، اس میں غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، کاشتکار بھی ہے، فاقہ مست بھی ہے۔ بس ایک دھن ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا میں زندگی میں آ جائے، یہ امت پستیوں سے نکل کر بلندی پر پہنچے۔ ایک دھن ہے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے، یہ کمائی ہے۔ لیکن یہی چیز رنگ لاتی ہے، یہ مجاہدہ، یہ محنت، یہ مشقت رنگ لاتی ہے۔ دعوت کے کام میں اللہ نے محنت، مجاہدہ اور مشقت کو رکھا ہے۔ ایک جماعت حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی علاقے میں ڈالی تھی، اور کہا دیکھو وہاں جملہ آنا مت تھا، وہاں سے وہاں جماعت پہنچی تو لوگوں نے نکال دی، کہا یہاں سے یہ آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امیر صاحب کہ حضرت ہم کو تو مسجد سے نکال دیا۔ بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو، پھر جاؤ مسجد میں، پھر نکال دی مسجد سے، پھر آئے دوڑ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو، پھر گئے مسجد میں، پھر مسجد والوں نے نکالا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہنے لگے اللہ اب میں کیا کروں، یہ بھی دھکا دے رہے وہ بھی دھکا دے رہے، اب میں کدھر جاؤں؟ انہیں رونا دھونا تڑپنا بلکنا شروع کیا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے اس کے بلکنے نے راستے کھولے، اس کے تڑپنے نے راستے کھولے۔ ایسے ہی ایک علاقے میں، ایک ملک میں کام کی بنیاد یوں پڑی کہ بھائی کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ہم لوگ بات سنتے نہیں، تھوڑے بہت جمع ہوئے، بھائی کیا کرنا؟ بولے ایسا کرو، جاؤ سب جنگلوں میں نکل جاؤ اور رات کو اللہ سے مانگتے رہو، اور فجر کو فلانی مسجدوں میں سب جمع ہو جاؤ، تو دیکھیں گے اللہ کا آپ دل میں بات ڈالتا ہے۔ رات بھر جنگلوں میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، 5 بجے مسجد میں جمع ہوئے۔ بولے کیا کرنا؟ بولے ایک ہی کام کرنا کہ ہم تو لٹا کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اب جو ہے اسے بھی لٹاؤ، ہاتھ گاڑیوں سے بیچو، سامان ہے اسے بیچو، اور ایک پیدل جماعت 4 مہینے کی اس سرے سے لے کے اس سرے تک نکالو، 4 مہینے کی جماعت۔ کہا ٹھیک ہے، اب سب بیچ بچا کر 4 مہینے کی پیدل جماعت نکلی، قربانی دے کر پیدل، بس یہ وہی بنیاد بنی، کام کی بنیاد اس ملک میں اللہ نے اس 4 مہینے کی جماعت کو بنایا۔ اس طریقے سے بزرگوں کام ہوتا ہے، باتوں سے کام نہیں ہوتا، نہ مشوروں سے کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے قربانیوں سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے، فکروں سے کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محنت اور مشقت مجاہدے سے دین زندہ کرتا ہے، اور تعیش کے نقشوں میں بے دینی زندہ ہوتی ہے۔ فرمایا اے عائشہ تیری نیکی کا ثواب تیرے مشقت کے اعتبار سے، جتنی تیری مشقت زیادہ ہوگی نیکی میں اتنا تیرا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔
اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے کا ثواب زیادہ ہے. پوری نور کی خوشخبری سنا دو. جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں پوری نور کی خوشخبری سنا دو. اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ محنت پر دے رہا، قربانیوں پر دے رہا، فکروں پر دے رہا، تو ہماری پہلے فکریں زندہ ہوگی اور بعد میں کام زندہ ہوگا، اور ہماری فکریں پہلے مرے گی بعد میں کام ختم ہوگا. اس کے لیے اس فکر کو لے کر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارا پیسہ بیکار نہیں تھا کہ ہم خرچ کر کے آئے، اور ہم بیکار تھوڑی تھے کہ ہمارے منہ پہ مکھی اڑانے والا کوئی نہیں تھا. ہم کو چلو اجتماع میں چلو. ارے کیسے لوگ آئے ہوں گے، آپ کو کیا خبر، اور کیسی قربانیاں دے کر آئے ہوں گے. کوئی بچہ بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی دکان کو تالا لگا کے آیا، کوئی چھٹی لے کر کے آیا، کوئی باوجود اپنے مشاغل کی ان ساری چیزوں سے نکل کر آیا. یہ آنے والا مجمع بڑا قربانی کا مجمع ہے بزرگوں دوستوں. اس کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے جمنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بات کی تو گزارش اس مجمع سے، یہ پہلی مجلس ہے، ایک تو جمنا سیکھو. پرانوں کا مجمع ہے، جب یہ یہاں نہیں جمتا سمجھو یہ اپنے علاقے میں نہیں جمتا. اس کا ثبوت ہے، یہ اپنے علاقے میں کام نہیں کرتا. ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں آئے ایک علاقے میں، مستورات میں بیعت طے تھی حضرت کی. حضرت نے بیعت فرمائی، مستورات میں دعا کی، اور باہر آ کے گاڑی میں بیٹھے تو ایک ساتھی حضرت کے پیچھے پڑ کر حضرت میرے گھر بھی چلو. حضرت نے فرمایا کیوں؟ بولے حضرت میرے یہاں بھی عورتیں جمع ہیں بیعت کے لیے. فرمایا یہاں کیوں نہیں لائے؟ نہیں بولے حضرت ایسا ہے. زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھس گئے. حضرت فرمایا ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ. نہیں بولے حضرت آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں. حضرت ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کام کرنے والوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا. پتہ چلتا ہے کام کرنے والے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آتے، اس لیے تم اپنی منوانے پر آتے ہو. تمہیں مانے کا جذبہ نہیں، منوانے کا جذبہ ہے. بڑے بیماری فوراً پہچان لیتے تھے. تو پرانوں کا نہیں جمنا اس بات کی علامت ہے یہ اپنے مقام پر بھی نہیں جمتا، اور پرانا کا جمنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے مقام پر بھی کام میں جمتا ہے. اگر یہاں بات سنتا ہے سمجھو یہ اپنے مقام پر بھی بات سنتا ہے، اور یہاں بات نہیں سنتا سمجھو اپنے مقام پر بھی بات نہیں سنتا. اب جب سنے گا نہیں تو جا کر کرے گا کیا؟ اور بزرگوں ایک بات سمجھ لو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ہمارے لیے جو دن ہے وہ پہلا دن ہے کام کے اعتبار سے. ابھی ہم کو کام کی ہوا لگے بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. ہم تبلیغ میں پہلے دن جب بھی آپ آؤ گے ایسا محسوس کرو گے پہلا دن ہے. آج تک میرے کو کچھ نہیں معلوم. اسے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت میں نے آپ کو اس زمانے میں دیکھا جب آپ علم الصیغہ پڑھتے تھے، ایک کتاب صرف کی گرامر کی، پر میں ابھی بھی وہی پڑھ رہا ہوں. میں یعنی میری پہلی کی کتاب ہے. نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے، اور میں کچھ جانتا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں. بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تم نے یہ کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے فلانے بندے کے پاس، یہ علامتیں ہیں، جا کر ملاقات کرو، ان کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے. حضرت خضر سے جوڑی کر دی. حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے. بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو، بولنا مت. تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی. بولے ٹھیک ہے چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال خرقت لتغرق اہلها لقد جئت شریبا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. چلے کشتی میں بیٹھے. اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سوراخ کر دیا. بولے کیا کرتے ہو؟ اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہو.
بولے تمہیں صبر نہیں معلوم پڑتا. پہلی بات ہوئی تھی نا. ارے بولے پہلی غلطی ہے معاف کر دو. چلو گئے آگے. کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مار ڈالا. اللہ قتل تک نفسن ذکی یہ تم بغیر سارے چھوٹے بچے کو مار ڈالا تم نے. فرمایا پھر ختم جاؤ. ارے نہیں بولے غلطی ہو اب بھی کریں. پھر چلے آگے. ایک بستی میں گئے. بستی والوں سے کہا مسافر ہے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاپ آئیے وہی پوکھا. انکار کیا ہم نہیں کھلائیں گے. اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا. بولے کیسے آدمی ہو تم؟ ارے انہوں نے تم کو کھلایا نہیں تم نے ان کا کام کر دیا. فرمایا ہاذا فراق و بینی و بین. اب تمہارے میرے درمیان اب علیحدگی ہے. اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے. تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں. اب تم کیا جانتے ہو؟ اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا؟ بس سنو وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی. ایک ظالم بادشاہ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیتا تو لے لیتا. میں نے اس میں عیب لگا دیا غریب کی کشتی بچ گئی. وہ بچے کو اس لیے مارا اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے. بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے. میں نے بچہ مار دیا ان کا دین بچ گیا. اور تم نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہ اس لیے دیوار کھڑی کی تھی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. وکانا ابوہما صالحا. ان کے والدین دیندار تھے نیک لوگ تھے. دیوار گر جاتی یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا ضائع ہو جاتا. اب میں نے دیوار کھڑی کر دی. جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا حق لے لیں گے. میں نے خیر و بھلائی کے جذبے سے کیا. یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے. کیا بات کہی تھی حنین میں صحابہ نے اذا اعجبتکم کثرتکم. اللہ فرمانے تم کہتے ہو ہم بہت ہیں دشمن کم ہیں 4000 دشمن ہیں 8000 12000 ہم ہیں ہم تو نمٹ لیں گے اس سے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قدم اکھڑ گئے. ہم کچھ نہیں جانتے. اس عزائم سے بیٹھے ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہم سیکھنے سمجھنے اور لینے کے ارادے سے آئے. اور میں کچھ جانتا نہیں ان کو کیا معلوم. میں جانتا ہوں ان کو نہیں معلوم. میں بہت جانکار آدمی ہوں. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کس کی گھنٹی ہے؟ اسی مزاج سے چلو ہمیں کچھ نہیں آتا ہم کچھ نہیں جانتے. ہم لینے کے ارادے سے آئے تو آدمی لے کر جاتا. میری زندگی بننی چاہیے. میرے زندگی میں دین آنا چاہیے. یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا.